مسلمانوں کا شیوا ہے محمد سے وفا کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امت مسلمہ ایک ذہنی کوفت سے گزر رہی ہے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہانت کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اللہ کا تو حکم ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اللہ ان کے ذکر کو بلند کرے گا، اور بڑے بڑے ملکوں کے اندر ان کی لیڈرشپ کے ساتھ مسلمانوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کیا ہے۔ کچھ کام وہ ہیں کہ جو حکومتوں کی سطح پہ کرنے والے ہیں، یقیناً وہ مسلمان حکومتوں کو بھی سوچنا ہے اور مسلمان عوام کو بھی اپنی لیڈرشپ پر وہ دباؤ ڈیولپ کرنا ہے کہ وہ مطلوبہ کام کریں۔ لیکن کچھ کام ایسے ہیں جو ہمیں کرنے ہیں، ہمیں اپنی آنے والی نسل کے ساتھ کرنے ہیں، ہمیں اپنے موجودہ جو ینگ لاٹ ہے یا وہ لوگ کہ جو اس وقت یوتھ کے اندر ہیں ان کے کرنے کے کام ہیں، اور وہ ہے اپنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنے تعلق کو زندہ کرنا، ان کے ساتھ وہ محبت کا تعلق کہ ان کا نام لیں۔ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ 2017 میں استنبول کے انٹرنیشنل امام خطیب سکول، وہ برانچ کے جہاں پوری امت کے مسلمان ملکوں کے اسٹوڈنٹ وہاں آتے ہیں، 20% ترک ہوتے ہیں اور 80% باقی ساری امت سے، باقی ساری مسلمان ملکوں سے وہاں اسٹوڈنٹ آئے ہوئے تھے۔ ان کے پرنسپل سے ملاقات ہو، میرا خیال ہے وہ اسی طرح کوٹ پینٹ کے اندر ملبوس تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کا تعلق وہ دیدنی تھا۔ میں نے دیکھا کہ جب ہم ان کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے، ایک ایسا مترجم موجود تھا کہ جو پاکستانی نوجوان تھا اور فرسٹ ایئر میں وہ بچہ پڑھتا تھا، وہ ہمارا مترجم تھا۔ ہم اردو میں اس کے ساتھ بات کرتے تھے، وہ ٹرکش میں اس کی ٹرانسلیشن کرتا تھا۔ ان پرنسپل کے ساتھ جب بات ہوئی تو میں حیران رہ گیا کہ مدینہ کا نام اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بعد میں آیا مکمل ان کی زبان پر، اور ان کے آنسو پہلے تر ہو گئے، ان کی آنکھیں اس سے پہلے تر ہو گئی، ان کے آنسو باہر نظر آنے لگے۔ یہ کیفیت تھی، یہ اٹیچمنٹ تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ظاہر ہے ایسے اساتذہ اور ایسے والدین کے بچے بھی، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں۔ مجھے اور آپ کو یہ سوچنا ہے کہ کیا ہم بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ زندہ تعلق اپنے بچوں کا ڈیولپ کر لیں؟ کیا ہم ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اپنے بچوں کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں؟ کیا ہم یہ کوشش کر رہے ہیں؟ یہ ہمارے کرنے کا کام ہے، اور یہ جو شر ایک دنیا کے اندر آیا، اس کا خیر یہ انشاءاللہ برآمد ہو سکتا ہے اگر ہم اس کی کوشش کریں کہ ہم اس کے نتیجے میں اپنی آج کی نسل کے ساتھ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو تفصیل کے ساتھ ڈسکس کریں، ان کو ان کی کہانی وہ سنائیں، چھوٹے بچے ہوں یا بڑے بچے ہوں، گھروں میں بیٹھیں، اپنی مجالس کے اندر بیٹھیں، ان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج تو کچھ نہ کچھ ہمارا تعلق، دلی تعلق موجود ہے، لیکن جو انوائرمنٹ اور جو ماحول ڈیولپ ہو رہا ہے، اس کے نتیجے میں اگر ہم نے کوشش نہ کی اور ہم نے آنکھیں ایسے ہی بند رکھی تو ایک وقت اللہ نہ کرے ایسے آئے کہ یہ ہمارے بچے پھر بے حس ہو جائیں گے۔ اس وقت کے آنے سے پہلے ہمیں ایک زندہ تعلق اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، اپنا اور اپنے بچوں کا وہ تعلق قائم کرنے کی ایک عملی کوشش کریں۔ اپنے گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے بھی ان کے ساتھ ڈسکس کریں۔ ہر ہفتے ایک مجلس ایسی ہونی چاہیے جس میں ذکر ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، درود بھی پڑھیں بڑی محبت کے ساتھ، لیکن پھر بتائیں کہ ہجرت کی تو کیسے، پھر بتائیں کہ انہوں نے گھر میں اپنے جو گھر والے ہیں ان کے ساتھ سلوک کیا تو کیسے، پھر بتائیں کہ بدر کا معرکہ کیسے پیش آیا، پھر بتائیں کہ احد کے اندر کیسے استقامت مسلمانوں نے دکھائی۔ پوری زندگی کا ہر گوشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ رحمت ہے، وہ رہنمائی ہے، اور وہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو بھی، یقین جانیں ہم بھی نہیں جانتے، ہمارے تقدس بھی بڑا معمولی سا ہے، محبت تو ہے لیکن بڑی معمولی سی ہے۔ آئیے اس کا عزم کریں، اس شر کے اندر یہ خیر برآمد ہونا چاہیے کہ ہماری اگلی نسل اور ہماری یہ نوجوان، ان کو اگر دنیا میں کسی سے محبت ہو تو وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے ہو، اور اس کے اندر میرا اور آپ کا کیا کنٹریبیوشن ہے یہ دیکھنا ہے، اس کو پلان کرنا ہے اور اس کو کرنا ہے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس شر میں سے یہ خیر برآمد کر دے گا۔
بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسلمانوں کا شیوا ہے محمد سے وفا کرنا.